اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الروم کے یہ 5ویں رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، کتاب نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے زندگی بسر کرنے کا بھی طریقہ انسانوں کو دیا کہ وہ اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو فلاح پائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اچھا نتیجہ جو ہے ان کو دیا جائے گا۔ اس لیے جو لوگ بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کریں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ اس دین راست کی طرف مضبوطی کے ساتھ جما لو۔ یعنی جب ایمان کو اختیار کرتا ہے کوئی شخص تو پھر اسے شک نہیں ہونا چاہیے، پھر اسے یقین کے ساتھ اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے جس کو اس نے اپنے لیے پسند کیا۔ اور فرمایا کہ من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس کے ٹلنے کی کوئی سبیل اللہ نے نہیں رکھی، وہ دن اٹل ہے، نہ تو اللہ نے اس کو ٹالنا ہے، جو وقت اس کا مقرر ہے اس پر وہ برپا کرے گا، اور نہ کسی میں یہ جرت ہے، یہ طاقت ہے کہ اس دن کو برپا ہونے سے روک دے۔ تو اس دن کے قائم ہونے سے پہلے اپنے رخ کو اس دین کی طرف مضبوطی سے جما لو جو راست دین ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پسند کیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ یومئذ یصدعون، اس دن لوگ پھٹ جائیں گے، یعنی الگ الگ۔ دنیا میں تو گروہ بندیاں ہیں لیکن وہاں کوئی گروہ نہیں ہوگا، ہر ایک اپنی اپنی پڑی ہوگی، اپنی اپنی فکر میں ہوگا۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کو اختیار کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں ومن عمل صالحا، جس نے نیک عمل کے ساتھ زندگی بسر کی فلنفسہم یمہدون، تو وہ اپنے ہی لیے فلاح کی راہ ہموار کرے گا، اپنا ہی راستہ جو ہے وہ سیدھا کرے گا۔ تو اس لیے دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے متنبع کر دیا کہ جو کفر کو اختیار کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، وہ خود بھگتے گا۔ اور جو ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، تو نیک عمل کرنے والا اپنے لیے فلاح کا راستہ ہموار کرے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، اور وہ دن اسی لیے ہوگا کہ ایمان والے، نیک عمل کرنے والے لوگ اللہ کے فضل سے جو ہے اپنا بدلہ حاصل کریں۔ اللہ اپنے فضل سے انہیں نوازے گا، عزت دے گا، اچھا نتیجہ ان کو ملے گا۔ انہ لا یحب الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ جنہوں نے اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا وہ کس طرح سے اللہ کے ہاں اچھے انجام کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ،
اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے ان یرسل الریاح مبشرات، کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے۔ ہوا جب ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے پیچھے بارش ہے، باران رحمت ہوگا، تو ایک خوشخبری کی نوید ہوتی ہے اس ٹھنڈی ہوا میں کہ اس کے پیچھے اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر یہ کہ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور یہ کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، یعنی ایسی بھی ہوا ہوتی ہے کہ جس کے انتظار میں لوگ ہوتے ہیں کہ ہوا چلے گی تو ہماری کشتیاں چلیں گی، ہم سفر طے کریں گے، وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں جب باد موافق جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ بادبانی کشتیاں جو ہیں وہ ہوا سے چلا کرتی تھیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور پھر یہ کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یعنی ان ہواؤں کے ذریعے سے جو خوشخبری ملتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کا فضل تمہارے آگے آ رہا ہے۔ اور پھر امید یہ ہے کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، امید ہے کہ تم شکر گزار بنو، یعنی اللہ جب نعمت سے نوازے، کوئی کامیابی دے، تو یہ ذمہ داری ہے مخلوق کی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور شکر سے اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بھی بڑی سخت ہے، یعنی پھر اللہ مشکل حالات میں بھی ڈالنے پر قدرت رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا تھا، یعنی مختلف قوموں کی طرف انبیاء آتے رہے، بہت بڑی تعداد ہے انبیاء کرام کی، 1,24,000 کے لگ۔ فَجَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور وہ اپنی قوم کی طرف بینات لے کر آئے، واضح نشانیاں لے کر آئے۔ نشانیوں سے مراد سری معجزات بھی ہیں جو انبیاء کو دیے گئے، اسی نشانیوں میں اللہ کا کلام بھی ہے جو لے کر آئے، وہ مثال، اپنی مثال آپ بھی ہے اللہ کا کلام، جیسے قرآن مجید ہے۔ اور نشانیوں میں پیغمبر کی اپنی سیرت بھی اپنی جگہ ایک نشانی ہوتی ہے، وہ ایک نمونہ ہوتا ہے اعلیٰ سیرت اور کردار کا لوگوں کے لیے، تو لوگوں کو پہچاننا چاہیے۔ جس نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسول جو ہیں ان اپنی قوموں کی طرف آئے اور بڑی نشانیوں کے ساتھ آئے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، بس پھر ان لوگوں سے تو ہم نے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا۔ جرم کیا تھا کہ رسولوں کی تکذیب کی، جھٹلایا، رسولوں کا مذاق اڑایا، ان کی جو تعلیمات تھیں ان کا مذاق اڑایا، جو آیات تھیں ان کو ٹکرا دیا، تو پھر اللہ کے ہاں وہ مجرم تھے، تو اللہ نے ان کا دیکھیں کیا انجام کیا، قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، قوم فرعون کا، یعنی دیکھیں کیا انجام ہوا ان کا۔ اور فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی مدد کرنا تو ہم پر حق تھا، یعنی ہم مومنوں کی ہر دور میں مدد کرنے والے تھے۔ اب یہ تسلی دی جا رہی ہے، مکی دور کی آیات ہیں، جب مسلمانوں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا تھا کہ صبر سے کام لیں، گھبرائیں نہیں، اللہ نے ہمیشہ مومنوں کی مدد کی ہے۔ اور دیکھ لیں ان آیات کے نزول کے، یہ کوئی 590 کی آیات ہیں، 8 سال اور گزرے مکہ میں، اور اس کے بعد ہجرت ہو گئی، اور ہجرت کے دوسرے سال ہی اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی، غزوہ بدر ہوئی، اسی مہینے میں رمضان میں ہوئی، 17 رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے عظیم فتح مسلمانوں کو دی، یعنی وہ کفار جو بڑے اپنے آپ پر ناز کرتے تھے، طاقت پر، قوت پر، ان کی ساری قیادت جہنم واصل ہو گئی اسی پہلے مارکے میں، یعنی ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سب لوگ جو تھے یہ اس میں سب قتل کر دیے گئے، سب مارے گئے، اور واپس جب وہ بھاگے تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے مکہ اپنے گھر والوں کو، یعنی بڑے دعوے کے ساتھ آئے تھے لیکن کس طرح سے رسوا ہو کر کے۔ تو اس لیے تسلی دی جا رہی ہے کہ مومنوں کی مدد کرنا تو ہم پر حق تھا، ہم نے ہر دور میں مومنوں کی مدد کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار رب العالمین اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین. شکرا.